السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کی قلم سے تحریر کردہ ناول پرنس چارمنگ کے ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو کر لیجئے لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ السلام علیکم بابا جان، امی جان، کیسی طبیعت ہے آپ دونوں کی؟ وہ ان دونوں کے مشترکہ کمرے میں دستک دے کر داخل ہوتے ہوئے بولا اور ان سے سلام کر کے خاموشی سے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام خان، وہاب خانزادہ نے جواب دیا، جبکہ صفیہ خانزادہ جو کہ تسبیح کر رہی تھی، انہوں نے سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا اور غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے بولے، کیا بات ہے خان؟ آج اتنے دنوں بعد آپ اس وقت یہاں آئے اور کچھ پریشان سے بھی ہیں، کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا؟ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ شاید اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہاب خانزادہ کو حیرت نے آن گھیرا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ دونوں واپس آئے تھے ملازمین سے اپنے والدین کی واپسی کا سن کر امن ان کے کمرے میں آیا تھا۔ امن بیٹا کچھ تو بولو۔ انہیں گھبراہٹ ہونے لگی۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سوری بابا، وہ شرمندگی سے بولا۔ کس لیے بیٹا، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی بات سن کر تعجب سے بولی، بابا ہر اس دکھ کے لیے مجھے معاف کر دیں جو میں نے آپ دونوں کو دیا ہے۔ اس نے آگے ہو کر وہاب خانزادہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ بہت دکھی سا لگ رہا تھا۔ آپ نے ہمیں کوئی دکھ نہیں دیا بیٹا، بس خود کو ہی دے رہے ہیں پچھلے 4 سالوں سے۔ ہم نے تو بہت کوشش کی آپ کو اس دکھ سے نکالنے کی، لیکن ہم شاید ایسا کر نہیں پائے۔ بیٹے کو دکھی دیکھ کر وہ بھی آپ دیدہ سے ہو گئے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، میں نے اپنی زندگی کے 4 سال خود کو اذیت دینے میں گزار دیے اور آپ دونوں کو بھی اپنی وجہ سے دکھی کیا، لیکن ایسا ہونا تو شاید میری قسمت میں لکھا تھا، اور قسمت میں جو ہونا تھا وہ ضرور ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا اور وہاب خانزادہ سن رہے تھے۔ چلو، دیر آئے درست آئے، شکر ہے کہ آپ کو سمجھ تو آئی اور آپ نے حقیقت کو جان تو لیا۔ وہ بہت خوش ہو گئے تھے، انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا اب زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ جی امی جان، آپ بھی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں آپ دونوں سے۔ ارے یار، اب یوں بار بار معافی مانگ کر ہمیں شرمندہ تو مت کرو۔ ویسے بھی اگر صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ وہ ہلکے پھلکے ہو کر مسکرا دیے۔ امن خانزادہ بھی ان کی بات سن کر ہلکا پھلکا ہو کر مسکرا دیا۔ اس کے دل سے بھی بہت بڑا بوجھ سرک گیا تھا۔ خان بیٹا، ہماری بہو دیا کہاں ہے؟ وہ ابھی تک آئی ہی نہیں کمرے میں، ویسے تو وہ اس وقت آ جاتی ہے ہم سے چائے کا پوچھنے۔ انہوں نے دیوار پر لگے کلاک پر ٹائم دیکھ کر کہا۔ ابھی تک دیا ان کے کمرے میں نہیں آئی تھی، انہیں فکر سی ہونے لگی۔ مجھے نہیں پتا آپ کی بہو کا۔ وہ منہ بنا کر لاپرواہی سے بولا، کیا ہوا، آپ دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ وہ اس کا منہ بنا دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا کر پوچھا، نہیں، آپ کی بہو صاحبہ کو تو مجھ سے بات بھی کرنے کا وقت نہیں، تو جھگڑا کیا انہیں؟ اس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ دوپہر والے واقعے کے بعد ایسے غائب ہوئی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ کیوں؟ بھلا وہ ناراض کیوں ہے؟ آپ نے ہی کچھ کہا ہوگا اسے، ورنہ وہ تو بہت پیاری بچی ہے۔ وہ اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہی ہو رہا تھا، یعنی کہ دیا امن کے دل و دماغ میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ صفیہ خانزادہ کے دل میں سکون سا اتر آیا یہ سوچ کر۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، میں نے واقعی اس کے ساتھ بہت غلط کیا، اس لیے اس کا مجھ سے ناراض ہونا بنتا ہے۔ وہ پھر سے شرمندہ ہو گیا۔ تو بیٹا آپ اس کو منا لو، انہوں نے مشورہ دیا۔ لیکن کیسے بابا؟ میں دیا سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس کو منانا چاہتا ہوں۔ جیسے مناتے ہیں؟ کیسے مناتے ہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے وہاب خانزادہ کی طرف دیکھ کر رازدارانہ انداز میں آہستہ سے پوچھا۔ بھائی، میری بہو کو کہیں گھمانے پھرانے لے جاؤ اور پھر اس سے اپنے رویے کی معافی مانگ کر اس کو اپنے ساتھ کا یقین دلاؤ۔ اس کو یہ بھی بتاؤ کہ اس کے علاوہ تمہاری زندگی میں کسی اور لڑکی کی کوئی جگہ نہیں۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے دوبارہ کسی سے محبت کرنا ممکن نہیں، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ دیا کو بیوی والا مقام دیں، اس کو رسپیکٹ دیں، اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کریں، محبت خود بخود ہو جائے گی۔ وہ اس کو بڑے رسان سے سمجھا رہے تھے۔ اس نے بھی ان کی باتیں سن کر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ ویسے بابا، آپ کی بہو ضدی بہت ہے اور تھوڑی سی یہاں سے کھسکی ہوئی بھی۔ وہ شرارتی انداز میں کن پٹی پہ انگلی رکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، آپ سے تو کم ہی ہوگی۔ انہوں نے دیا کی سائڈ لی۔ بہت شکریہ بابا اس مشورے کا، اس نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شکریہ کس لیے؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے اتنی اچھی نصف بہتر سے نوازنے کے لیے۔
پاپا میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ میرے اندر یہ جو بھی تبدیلی آئی ہے یہ سب دیا کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے خود کو پہچانا، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانا اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کو قبول کیا۔ میری بے رنگ زندگی میں اپنی شرارتوں سے رنگ بھر دیے اس نے، اور یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ بھی اس کی وجہ سے ہی ہے۔ وہ دل سے دیا کی اچھائیوں کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ شازمہ اور دیا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ شازمہ دوغلی اور دھوکے باز، جبکہ دیا جیسی باہر سے تھی ویسی ہی اندر سے بھی تھی، بہت سادہ اور بے لوث محبت کرنے والی۔ میں جانتا تھا بیٹا کہ دیا ہی وہ لڑکی ہے جو تمہیں زندگی کی طرف لے آئے گی، اسی لیے اس وقت میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، اور تم خود دیکھو کہ ایسے ہی ہوا، میرا فیصلہ ٹھیک ثابت ہوا۔ وہاب خانزادہ خوشی سے بولے، جی بابا جان، بالکل بجا فرمایا۔ اس نے میری اندھیری دنیا میں اپنے نام کی طرح محبت کا دیا جلا کر اسے روشن کر دیا۔ اس نے دل سے اعتراف کیا، واقعی۔ آپ ریسٹ کریں بابا، رات بہت ہو گئی ہے، اب صبح ناشتے پر ملاقات ہوگی۔ بالکل، آپ بھی آرام کرو۔ وہاب خانزادہ اور صفیہ خانزادہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کا بیٹا زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اس کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، مگر دیکھیں ان کی خوشیوں کی عمر کتنی تھی۔ صبح وہ کچھ لیٹ اٹھی تھی، اس نے ٹائم دیکھا، اسے حیرت ہوئی کہ وہ کیسے اتنی دیر تک سوتی رہی۔ اس کا سر بھی درد سے بھاری سا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ لاپرواہی سے سر جھٹک کر اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے تلاوت کی۔ رات دیر تک رونے کی وجہ سے طبیعت میں ابھی تک بوجھل پن قائم تھا۔ اس نے قرآن پاک بند کیا، دعا مانگی اور دوبارہ کمبل اوڑھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ باہر سے ہوٹل کا دروازہ نوک ہوا تو ثنایا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یس کم ان۔ اس نے اجازت دی۔ میڈم، شوٹنگ کے لیے ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، آپ کا انتظار ہے، اسسٹنٹ نے مؤدب انداز میں کہا، مگر ابھی تک اسے بستر میں دیکھ کر اسے پریشانی لاحق ہوئی۔ کیا ہوا؟ میڈم خیر تو ہے، آج آپ باہر نہیں نکلی کمرے سے، ورنہ روزانہ تو آپ وقت سے پہلے پہنچ جاتی ہیں سیٹ پہ۔ اس نے ثنایا کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہا، کچھ بھی نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ جو کسی خیال میں تھی اس کی بات سن کر چونک کر سیدھی ہوئی۔ آپ واقعی ٹھیک ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میڈم اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو آپ آرام کر لیں۔ میں واقعی ٹھیک ہوں، بس آدھے گھنٹے تک آتی ہوں، اس نے ہمت مجتمع کیے کہا، ورنہ طبیعت کچھ گری گری سے لگ رہی تھی۔ رات سے اس نے میڈیسن باقاعدگی سے لی تھی، اسی لیے وومیٹنگ رکی ہوئی تھی۔ جی ٹھیک ہے میڈم، میں ڈائریکٹر صاحب کو اطلاع کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہوئے دروازے سے ہی لوٹ گیا۔ ثنایا بھی خاموشی سے بیڈ سے اٹھ گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد شال اچھی طرح سے لپیٹ لی۔ مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی تیز ہوائوں اور طوفانی بارشوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی چل پڑا تھا، جس کی وجہ سے سردی ایک بار پھر سے لوٹ آئی تھی۔ کچھ موسم کی تبدیلی اور کچھ پریگننسی کی وجہ سے اس کو بھی اپنی طبیعت کچھ خراب سی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش اپ ہونے ہوئے باہر آئی تو شوٹنگ لوکیشن پہ سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ثنایا کا سفید چہرہ اس وقت سرخی مائل دکھائی دے رہا تھا، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے جو اس کے ساری رات رونے کی غمازی کر رہے تھے۔ میڈم اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو بتا دیں، ڈائریکٹر نے اس کے چہرے کو دیکھ کر تشویش بھرے انداز میں کہا۔ میں کام کروں گی کیونکہ میں جلد از جلد یہ سب وائنڈ اپ کرنا چاہتی ہوں۔ سردی ایک دم سے دوبارہ آ گئی ہے تو شاید اس وجہ سے تھوڑا طبیعت پر اثر ہو گیا، اور کچھ نہیں، اتنی نازک نہیں کہ اب ذرا سی بیماری پہ کام چھوڑ دوں۔ اس نے ہلکے سے مسکرا کر چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے کہا۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے پرنس کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ ثنایا اس کی نظروں کا ارتکاز خود پہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ پرنس سر، آپ تو ریڈی ہیں شاٹ کے لیے؟ ڈائریکٹر نے پرنس کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم جلدی سے باقی سب تیار کرواؤ، پھر مجھے کہیں جانا ہے، اس نے ڈائریکٹر کو بتا کر جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ ثنایا اس کی طرف دیکھے بنا تیار ہونے چل دی۔ پرنس اس طرح اگنور کیے جانے پر تلملا کر رہ گیا۔ ثنایا تیار ہو کر آئی تو پرنس کی نظریں اس پر سے ہٹنے کو انکاری ہو گئی۔ سرخ روسی لباس میں ملبوس وہ میک اپ سے مبرہ چہرہ لیے سوگوار حسن و جمال کا دلکش امتزاج دکھائی دے رہی تھی۔ آج سین تھا کہ وہ دونوں یونیورسٹی سے واپسی پہ بھاگ کر شادی کرنے والے تھے، مگر عین شادی کے وقت ہیرو نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اپنی کچھ مجبوریاں بتا کر۔ ہو سکے تو مجھے بھول جاؤ۔ دیکھو فارا، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، میرے والدین نے میری شادی بچپن میں ہی میری کزن سے طے کر دی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، سچی قسم سے، میں پہلے سے یہ سب نہیں جانتا تھا، اگر جانتا تو کبھی اتنا آگے نہیں بڑھتا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی مجبوری بتا رہا تھا۔ ثنایا کی خشک آنکھیں یکلخت پانیوں سے بھر گئیں۔ اسسٹنٹ جو اس کی آنکھوں میں گلیسرین ڈال کر جھوٹے آنسو لانا چاہتا تھا، اپنے آپ ہی ثنایا کی آنکھوں میں آنسو اترتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ انسان جو محبت کرے اور نکاح نہ کرے،
اور مجبوری کا بہانہ بنا کر ساتھ چھوڑ دے، وہ مرد ہو یا عورت، یقین مانو وہ انسان دنیا کا گھٹیا ترین انسان ہے۔ مرد دوسری عورت کے چکر میں بہانہ بناتا ہے، پر یہ کڑوی حقیقت ہے، مگر میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کسی کو کوئی بھی مجبوری نہیں ہوتی، یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں مان رہا، وہ نہیں مان رہا، جس نے آپ سے دل سے نبھانی ہے وہ ہر طرح حاضر رہے گا۔ میری ماما کہتی تھیں کہ آج کل کے دور میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کب جان نچھاور کرنے والا جان ہی لے لے اور زندہ لاش چھوڑ دے، اس لیے خود کو ہر طرح کے وقت کے لیے تیار رکھو۔ ڈائریکٹر اور کرو سب اسے یکٹک دیکھ رہے تھے، جو دیے گئے ڈائلاگس کی بجائے کچھ اور ہی الفاظ بول رہی تھی۔ تم نے مجھے انکار کیا ہے، اپنے پیار محبت کا جھانسا دے کر میری زندگی برباد کر دی، اور کہتے ہو مجھے بھول جاؤ؟ تمہارے لیے یہ سب مذاق تھا نا، کسی کے بھی دل سے کھیلنا؟ دیکھنا وقت کیسا پانسا پلٹنے لگے گا۔ یہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وہ جو جو گزرتا ہے سارے کا سارا انسان ہی بدل دیتا ہے۔ کیا خواہشیں، کیا عادتیں۔ یہ ایک ایسا ظالم استاد ہے جو عمر بھی نہیں دیکھتا اور اپنے اسباق ایک تھپڑ کی طرح منہ پر مار دیتا ہے۔ وقت بس یہ خاصیت رکھتا ہے کہ کیسا بھی ہو گزر جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں۔ تم بھی بہت پچھتاؤ گی، مگر تب وقت ریت کی مانند ہاتھ سے پھسل چکا ہوگا۔ آئی ہیٹ یو۔ بہت پچھتاؤ گے تم، بہت پچھتاؤ گے۔ وہ زاروں زار ہو کر اندھی ہوئی آواز میں اس کا کالر جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ پرنس فق نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیسی تڑپ تھی اس کی آواز میں، کیسا درد تھا اس کے ہر انداز میں۔ وہ بالشت بھر دھان پان سی لڑکی اپنے اندر نہ جانے کیا کچھ چھپائے ہوئی تھی۔ اس سین کی ڈیمانڈ تھی کہ ہیرو اس کی باتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے خود سے پیچھے دھکیلنے کے بعد وہاں سے چلا جائے گا، مگر وہ ابھی تک کسی ٹرانس کی کیفیت میں مبتلا وہیں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ثنایا کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے گال کو چھونا چاہا، مگر اس نے پرنس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹک دیا اور دونوں ہاتھوں سے لہنگا اٹھا کر بھاگتے ہوئے دوسری طرف چلی گئی۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں سے چیئر پہ بیٹھی تو ہیلپر اس کے لیے جوس کا گلاس لایا۔ ویل ڈن میم، آپ نے تو پروفیشنل آرٹسٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کیا الفاظ تھے، واہ! آپ نے خود لکھے ہیں یہ الفاظ؟ ڈائریکٹر نے ستائشی انداز سے حیران ہو کر پوچھا۔ جی میں کچھ نہ کچھ لکھ لیتی ہوں کبھی کبھار، اس نے سادگی سے بتایا۔ پھر ثنایا نے فوراً سے بیشتر جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ دل تو نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کھانے پینے کو، اگر یہاں اس کی اپنی بات ہوتی تو وہ بے شک نہ کبھی کھاتی پیتی، مگر بات تھی اس کے بچے کی، جس کی زندگی کو وہ اپنی وجہ سے کسی طور بھی کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس لیے جوس کی گھونٹ بھر کر سانسیں متوازن کرنے لگی۔ ارے تم یہاں ہو اور میں تمہیں اندر روم میں ڈھونڈ رہا تھا۔ امی جان اور بابا بھی تمہارا پوچھ رہے تھے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر باہر لان میں آ گئی تھی۔ ابھی اس کو وہاں ٹہلتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب امن خانزادہ بھی اس کو ڈھونڈتا ہوا وہاں چلا آیا۔ جی موسم کافی شفاف اور خوشگوار تھا، اس لیے میرا دل کر رہا تھا ٹہلنے کو۔ وہ جو اپنے دھیان میں لان کے ساتھ بنی روش پہ ٹہل رہی تھی، اپنے قریب امن خانزادہ کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اف، باہر تو بہت سردی ہے۔ امن نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر پھونک مار کر سردی بھگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جی سردی تو ہے، لیکن پھر بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ دیکھیں نا چاند کتنا پیارا لگ رہا ہے بادلوں سے آنکھ مچولی کرتا ہوا۔ اس نے شال کو درست کر کے اپنے گرد اچھے سے لپیٹا اور ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جہاں لاتعداد ستاروں کے بیچ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ آج نہ تو دھند تھی اور نہ ہی گرد، اسی لیے سب کچھ صاف تھا۔ سرد رات میں چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ماحول کو اور زیادہ خوبصورت اور دلکش بنا رہی تھی۔ مجھے بھی چاند سے باتیں کرنا، اس کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے اسی سے روز اپنی تنہائی بانٹتا تھا۔ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے بولا۔ اوہ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس کے لہجے میں اداسی گھلی دیکھ کر اس نے جلدی سے بات بدلی اور رک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھی رک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جو اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ پوچھے یا نہیں۔ آپ شازمہ کو معاف کر دیں، وہ انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے آہستگی سے بولی، مگر امن خاموش کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا خان، آپ کو میری بات بری لگی؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ نہیں، اس نے لب مزید بھینچ لیے، شاید وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ پوچھنے کے لیے بے تاب تھی۔ بس ایسے ہی دل نہیں مانتا اس کو معاف کرنے کو۔ تم نہیں جانتی اسے اچھی طرح، اسی لیے اس کی سفارش کرتی ہو۔ وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ وہ رکھائی سے کہہ کر پھر سے چلنے لگا اور لان میں رکھی گئی ٹیبل اور چیئرز میں سے ایک پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں صدیوں کی سی تھکن تھی، لیکن وہ اپنی غلطیوں پر پشیمان ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ سچے دل سے آپ سے معافی چاہتی ہے۔ وہ بھی بولتی ہوئی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔
آج وہ آئی تھی میرے آفس جس کی تم اتنی طرفداری کر رہی ہو، وہ مجھے واپس پانا چاہتی ہے۔ اس انا کی ماری ہوئی عورت کو اپنی ہار ہرگز منظور نہیں۔ وہ پھر تلخی سے بولا، لیکن اس کی آنکھوں میں دکھ کی واضح جھلک تھی جو دیا سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نہیں جانتی کچھ بھی، چھوڑیں اس ٹاپک کو اور کوئی اور بات کریں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا، پلیز خان ایک بار میری بات۔ ایم سوری دیا، اب میں اس موضوع پر آپ سے مزید بات نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے سنجیدگی سے بات ختم کر کے سامنے بیٹھی دیا کو ایک نظر دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ اس کے اندر عجیب سی توڑ پھوڑ شروع ہو چکی تھی۔ ارے رک جائیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ نہیں رکا۔ ویسے میرا پہلا اندازہ ٹھیک ہی تھا آپ کے بارے میں، دیا نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا۔ وہ جو پہلے نہیں رک رہا تھا، اس کی بات سن کر ایک دم سے رک کر پیچھے مڑا اور تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ کیا تھا پہلا اندازہ؟ بتاؤ۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بغور اسے تکتے پوچھنے لگا۔ کیوں بتاؤں؟ آپ تو مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے تھے نا، اب جائیں آپ یہاں سے۔ وہ روٹھے پن سے بولی۔ بتا بھی دو اب، اس نے اصرار کیا۔ بتا دوں؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ جی بالکل۔ وہ اس کے سامنے پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ یہی کہ جب ہمارا پہلا ٹکراؤ ہوا تھا تو میں نے اندازہ لگایا تھا کہ امن خان زیادہ بڑا اکڑو، کھڑوس، گھمنڈی، ضدی، غسیل، منہ پھٹ، اور بولتے بولتے اچانک ہی اس کی زبان کو بریک لگے تھے، کیونکہ امن دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بڑے انہماک سے اس کی بات سن کر دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا۔ اور کیا؟ رک کیوں گئیں؟ بولو، شاباش، کھل کر بولو، اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اور کچھ بھی نہیں، وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ سچ سچ بتاؤ، تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ کیا میں واقعی ایسا ہوں؟ بتاؤ، وہ اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ نہیں تو، وہ گھبرا کر بولی اور نظریں جھکا گئی۔ ایسے نہیں، ٹھیک سے بتاؤ۔ وہ بھی پوچھنے کے لیے بضد تھا۔ وہ خاموش رہی۔ بتاؤ نا، وہ اس کی طرف جھکا۔ اگر میں آپ سے نہ ملتی اور نہ ہی آپ کے ساتھ رہتی ہوتی تو شاید میری یہی پہلی رائے قائم رہتی، لیکن اب مجھے لگتا ہے آپ جیسے دکھتے ہیں اصل میں ویسے ہیں نہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے صاف گوئی سے کہا۔ اچھا جی، تو بتائیں پھر میں ہوں کیسا اور آپ کو دکھتا کیسا ہوں؟ وہ اس کے جواب سے محظوظ ہو رہا تھا۔ آپ شکل سے اکڑو، گھمنڈی، کھڑوس اور بدتمیز لگتے ہیں، لیکن اصل میں ہے نہیں۔ اصل میں تو آپ بہت کیئرنگ اور رومانٹک۔ ہاں ہاں ہاں، وہ زور سے قہقہہ لگا کر ہنس پڑا، جبکہ وہ ہونکوں کی طرح اس کو ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر خفگی سے بولی، کیا ہوا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ خفا ہو گئی تھی، یہ بات اس کو بھی پتہ لگ گئی تھی۔ کچھ نہیں، ویسے میں بالکل ایسا ہی ہوں جیسا دکھتا ہوں، گھمنڈی، مغرور اور بدتمیز تھا۔ اور رومانس تو ابھی آپ نے ٹھیک سے کرنے کا موقع کہاں دیا ہے؟ وہ اپنی ہنسی بمشکل ضبط کیے بولا۔ اوکے، آپ اڑاتے رہیں میرا مذاق، میں بھی جا رہی ہوں اندر۔ وہ مصنوعی خفگی سے منہ بنا کر وہاں سے جانے لگی۔ رک جاؤ نہ دیا، امن نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر جانے سے روکا۔ سوری، اب نہیں ہنستا میں، چلیں ہم واک کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لان میں چلنے لگا تو وہ بھی بنا کچھ بولے خاموشی سے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ کیا ہوا، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہیں؟ اسے دیا کا خاموش رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بس آپ کے ساتھ کے یہ لمحے خاموشی سے محسوس کر رہی ہوں۔ دیا کا سراپا چاند کی روشنی میں چمکتا اور بھی زیادہ پیارا لگ رہا تھا اسے۔ راہداری سے چلتے ہوئے دیا کی شال کیاری میں لگی گلابوں کے ساتھ کانٹوں سے الجھ گئی۔ جیسے ہی اس نے قدم آگے لیے، شال اس کے وجود سے اتر گئی اور کیچر میں مقید سلکی بالوں سے چند آوارہ لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر جھولنے لگی، جن کو بات کرنے کے دوران وہ ہاتھ سے پیچھے کر دیتی تھی، لیکن اب پھر وہ اس کے چہرے پر آ گئی تھی۔ وہ بڑا محف ہو کر اسے دیکھے گیا۔ کیا ہوا خان، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اسے اپنی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھتا پا کر اس نے جھینپ کر پوچھا اور کانٹوں میں الجھی اپنی شال نکال کر شانے پہ رکھی۔ کچھ نہیں، تم شال کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹ لو، بعد میں مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی تو مجھے ہی قصوروار ٹھہراؤ گی، اس نے شرارت سے آنکھ بنک کر کے کہا۔ کیا مطلب ہے خان آپ کی اس بات کا؟ وہ اس کی بات کا مفہوم سوچنے لگی اور جب اس کو سمجھ آیا وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ اس کے گال دہک کر اناری ہوئے۔ امن نے دیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ خان کیا کر رہے ہیں، کوئی دیکھ لے گا؟ دیا نے اسے اپنے آپ کو چھوڑنے کے لیے کہا، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے اسے باہوں میں بھر کر اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ ہمارے ملن کے گواہ یہ چاند اور ستارے بننے والے ہیں، باقی سب سو چکے ہیں، ان چاند ستاروں سے کیسا شرمانا، وہ زمانی انداز میں بول کر دیا کے دل کی دنیا میں ادھم مچا گیا۔ دیا آنکھیں میچے اس کے کشادہ سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ امن روم کا دروازہ کھول کر اندر آیا اور ایک ٹانگ سے دروازہ بند کیا۔ ہماری آنکھیں بھی ایک دوسرے کی ہمراہی میں مطمئن ہیں، ہمارے پیار بھرے ان لمحات کو اپنی آنکھوں سے دیکھو دیا، ان پلوں کو اپنی آنکھوں میں بسا لو۔
امن نے دیا کو بستر پر لٹاتے ہوئے اس کا چہرہ تھام کر محبت سے چور آواز میں بولا، تو دیا نے اس کی خواہش پہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ امن بات مکمل کرنے کے بعد دیا کے کٹاؤں دار ہونٹوں پر جھکتا ہوا اپنے انابی لب اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا، جس سے دیا کی دھڑکنوں کی رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ وہ اس کا چہرہ تھامے اپنی پوری شدتیں دکھاتا ہوا اس کی سانسوں سے اپنی سانسوں کو الجھا گیا۔ دیا نے اس کے شدت بھرے انداز پر بوکھلا کر دور ہٹنا چاہا، مگر اس سے پہلے امن نے دیا کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا مضبوط کر دیا۔ امن نے دیا کی ڈوبتی ابھرتی ہوئی سانسوں کو محسوس کیے کچھ دیر بعد اسے آزاد کیا۔ دیا اسے نظریں ملائے بغیر اس کی گریپ ڈھیلی پڑتی دیکھ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے اٹھنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی امن نے دیا کو اس کی پشت سے تھام کر دوبارہ اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ دیا کی کمر امن کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اس کی دھڑکنیں دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ وہ اپنی گردن پر امن کے لبوں کی جسارتوں پر آنکھیں بند کیے گہرے سانس لینے لگی۔ امن اپنا چہرہ دیا کے کان کے قریب لاتا ہوا اس سے بولا، دیا، تمہاری قربت میں جو سکون اور اطمینان مل رہا ہے دنیا کی کسی چیز میں میسر نہیں۔ یوں ہی میرے قریب رہنا ہمیشہ، میری سانسوں سے بھی قریب۔ امن فسوں خیز آواز میں بولتا ہوا ایک بار پھر دیا کی قربت میں مدہوش ہوا جا رہا تھا۔ وہ دیا کی گردن پہ لو پارٹ بناتے ہوئے اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے بازوؤں کا حصار مزید سخت کرنے لگا۔ آج وہ اس کے وجود کو خود میں پوری طرح مدغم کر لینا چاہتا تھا۔ دیا نے شرم کے باعث بند آنکھوں سے ہی امن کے دونوں گستاخیاں کرتے ہوئے ہاتھوں کو روکنا چاہا جو اس کے وجود پہ جا بجا رینگ رہے تھے۔ اس کے کندھے سے شرٹ کھسکاتے ہوئے شانے پہ اپنے ہونٹ رکھتا ہوا مزید جھک کر دیا کی گردن کے گرد اپنے محبت بھرے لمس چھوڑنے لگا، جس سے مزید دیا کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ امن کے فون پر رنگ ٹون بجنے لگی جو بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر موجود تھا۔ آپ کی کال آ رہی ہے۔ دیا اسے مدہوش دیکھ کر بری طرح بوکھلا گئی، مگر وہ تھا کہ اس وقت اس سے دور ہٹنے کو تیار نہیں تھا اور اس کی گردن پر جھکا اپنی محبت کی گہری چھاپ چھوڑے جا رہا تھا۔ دیا کی بات سن کر وہ ہوش میں آیا اور اس سے پیچھے ہوا۔ دیا نے اس کے پیچھے ہوتے ہی گہری سانس کھینچ کر خود کو نارمل کیا۔ ہیلو، ہاں بولو ملک۔ امن خان دادا نے کال اٹھا کر مقابل موجود شخصیت سے کہا، سر ایک بری خبر ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ ملک صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ رات کے اس وقت کیوں کال کی؟ امن ذرا سخت لہجے میں بولا۔ اس کی نظریں اس وقت دیوار پہ لگے وال کلاک پہ تھی جو نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں رات کے 12 بجا رہا تھا۔ سر خانزادہ کمپنی کو چاروں طرف سے آگ نے گھیر لیا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے پتہ چلا ہے۔ اب وہاں کچھ نہیں بچا، سب جل کر راکھ بن چکا ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں سب اس کے گوشت گزار کر دیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ کہیں پی تو نہیں رکھی؟ اب کی بار وہ بنا لحاظ کیے درست آواز میں بولا۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ وہ خود پہ قابو نہیں رکھ سکا۔ سر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس نے ڈرتے ہوئے پھر سے اپنی بات کی تصدیق کی۔ گارڈ کہاں تھا؟ سر میں ابھی وہیں پہنچا ہوں، گارڈ بھی کافی جل چکا تھا، اسے ہاسپٹل بھجوایا ہے، کافی بری حالت ہے اس کی۔ ہوش میں آئے گا تو ہی سارا سچ بتائے گا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ ٹھیک ہے تم وہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے سورج سے بستر پر سے اٹھا، موبائل پاکٹ میں رکھتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ کیا ہوا خان، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ دیا نے اسے تیزی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ آ کر بتاؤں گا، ڈور لاک کر لو، وہ سنجیدگی سے اسے ہدایت دیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ رات کی تاریکی چہاٹ سے اپنے پنکھ پھیلا چکی تھی۔ ہوٹل میں بھی اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولنا چاہا، مگر بے سود، دروازہ شاید اندر سے لاک تھا۔ وہ چلتا ہوا ریسیپشن پہ گیا اور اس روم کی ڈپلیکیٹ چابیاں لے کر واپس آیا، پھر آہستگی سے ڈور ان لاک کیا، کمرے میں داخل ہوا اور اپنی نظریں باہروں چاروں طرف دوڑائیں اس کی تلاش میں۔ بستر خالی تھا۔ اس کی نظریں فرش پہ جائے نماز بچھائے ہوئے سجدے میں جھکے ہوئے وجود پر پڑی جو سر خدا کے حضور سربسجود کیے ہوئی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے بستر پہ بیٹھ گیا، مگر نظریں اس وجود پہ تھیں جو بارگاہ الہی میں پورے خشوع و خضوع سے مشغول تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا خوبصورت ترین چہرہ پر نور لگا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے تکنے لگا۔ کتنا سکون تھا اس کے پاکیزہ چہرے پہ۔ اس کا اطمینان دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ مسلمان تو تھا مگر نام کا۔ آج تک اس نے کبھی اپنی ماں کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ نماز روزے کا تو بالکل کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا اس کی زندگی میں۔ اسے بچپن سے ہی دینی تعلیم دینے کی کوشش بھی نہیں کی گئی تھی، کیونکہ اس کی ماں ایک آزاد، خود مختار اور لاپرواہ قسم کی خاتون تھی جو مغربی طرز و اطوار اپنائے ہوئے تھی، اور والد کے پاس بزنس سنبھالتے ہوئے اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کی تربیت پہ توجہ دیتی۔ آج پہلی بار کسی لڑکی کا یہ پاکیزہ روپ دیکھا تو وہ چونک گیا۔ ہر لڑکی جو اس کی زندگی میں آئی وہ سب بولڈ اور دل پھینک واقع ہوئی۔
جو اس کی وجاہت سے متاثر ہو کر اپنا تن من دھن سب اس پر قربان کر دیتی۔ یہ پہلی لڑکی تھی جسے فلم کے دوران ایک بار بھی اس نے ادبرہنہ ڈریسز پہنے اس نے نہیں دیکھا۔ یہ لڑکی کبھی بھی اپنے جسم کا دکھاوا نہیں کرتی تھی، وہ دل ہی دل میں اس لڑکی کو اس خوبی کا معترف ہوا، مگر زبان سے اقرار کرنا اس کے لیے جان جوکھوں کا کام تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے تعریف سننے کا عادی تھا، نہ کہ کسی کی تعریف کرنے کا۔ بار بار ہر موڑ پر یہ سب سے الگ قسم کی لڑکی اسے دھتکار رہی تھی۔ یہ بات اس کی برداشت سے باہر تھی۔ آج وہ اس کے کمرے میں آیا تو کسی اور ہی نیت سے تھا، مگر اس کے چہرے سے پھوٹتا ہوا نور دیکھ کر اس کے ارادے متزلزل ہونے لگے۔ ثنایا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بند آنکھوں سے صدقے دل سے اپنے خدا کے حضور دعا مانگی۔ اس کے دوپٹہ لینے کے انداز پہ پرنس میسمرائز ہوا۔ کتنی پاکیزگی جھلک رہی تھی اس کے ہر انداز سے۔ جیسے ہی وہ جائے نماز طے کیے وہاں سے اٹھنے لگی، سامنے اپنے بستر پہ پرنس کو بیٹھے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ آپ یہاں میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر لہجے میں سختی در آئی تو وہ ذرا زور سے بولی، میں وہ ہمیشہ کا حاضر جواب اور منجھا ہوا اداکار آج اس بالشت بھر کی لڑکی کے سامنے بول نہ سکا۔ زبان جیسے گنگ ہو گئی اس کے سامنے۔ باہر نکلے میرے روم سے، ابھی کی ابھی۔ وہ اسے دروازے کی طرف باہر نکل جانے کا اشارہ کرتے ہوئے درشت آواز میں بولی، میری بات سنیں۔ وہ چونک کر بستر سے اٹھا اور اس کے پاس آنے کے لیے اپنے قدم ثنایا کی طرف بڑھائے۔ دیکھیں، دور رہیں مجھ سے، ورنہ میں چینخ چینخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی اور بتاؤں گی کہ کیسے اب زبردستی بنا میری اجازت کے میرے روم میں گھس آئے ہیں۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ سن یارا، وہ ثنایا کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ ثنایا نے اس کے طرز تخاطب پر اسے تیکھے چتونوں سے گھور کر دیکھا۔ میرا نام ثنایا ہے، تو پلیز میرا الٹا سیدھا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی کسی انجان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ میرا نام بگاڑے۔ نکلیں باہر۔ پرنس کی نظریں اس کے بے داغ چہرے پر ٹکی تھی، جو غصے کی شدت سے سرخی مائل دکھائی دے رہا تھا۔ مجھ سے نہیں لیا جاتا۔ وہ 2 قدموں کا فاصلہ سمیٹ کر بالکل اس کے قریب ہوا کہ ان دونوں کے درمیان ہوا گزر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کون ہوں، کیا ہوں، یہاں کیوں ہوں، کس لیے آیا تھا یہاں۔ تمہیں دیکھ کر سب بھول گیا۔ مجھے آپ کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، جائے یہاں سے فوراً۔ ثنایا نے بے رخی سے کہتے ہوئے فاصلہ بڑھانا چاہا، مگر پرنس نے اس کی کلائی پر گرفت مزید سخت کر دی۔ ثنایا جھٹپٹانے لگی اس کی آنے گرفت میں۔ سن یارا، وہ اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی نما آواز میں بولا، میں نہیں جانتا محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ میں تم سے کوئی سچی یا جھوٹی محبت کے بلند و بانگ دعوے نہیں کروں گا، مگر عزت کیا چیز ہوتی ہے وہ آج مجھے پتہ چلا ہے، اور اس کی وجہ بھی تم ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے تمہاری عزت کرنے کا دل چاہتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اس معاملے میں خود کو میں بہت بے بس پا رہا ہوں، اپنے تمہارے اوٹ بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں پا رہا۔ نہ جانے کیسی کشش ہے تم میں، یہ دل بار بار مچل کر تمہارے ساتھ کی تمنا کرنے لگا ہے۔ مجھے خود بھی خبر نہیں میں کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ تم نے سب کچھ بھلا ڈالا ہے مجھے۔ بولتے بولتے اس کے لب ہولے ہولے ثنایا کے کان کی لو سے مس ہو رہے تھے، اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ثنایا کا پور پور جھنجھنا اٹھا، وہ کپ کپانے لگی، اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کیے۔ اس کی باتوں نے ثنایا کے دل میں ہلچل مچا دی، مگر وہ بظاہر انجان بنی کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ ثنایا کچھ بولتی، اسے ابکائی آنے لگے، وہ منہ پہ ہاتھ رکھے فوراً واش روم کی طرف بھاگی اور اس میں جا کر اندر سے دروازہ لاک کرتے ہوئے واش بیسن پہ جھکی۔ واش بیسن پہ لگا ہوا ٹیپ اور شاور دونوں چلا لیے تاکہ اس کی وومٹنگ کرنے کی آواز باہر نہ جائے، صرف پانی گرنے کی ہی جائے۔ وہ واش بیسن پہ جھکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں معدہ خالی ہوا تو وہ چہرہ دھو کر سیدھی ہوئی۔ وومٹنگ کرنے سے اب پسلیوں میں درد ہونے لگا اور ٹاول سے چہرہ صاف کرتے ہوئے نڈھال سے باہر نکلی تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ شکستہ وجود لیے بستر پر ڈھہ سی گئی، نقاہت اور کمزوری کے باعث وہیں لیٹ گئی اور سر سے پاؤں تک کمفرٹر اوڑھ لیا۔ پرنس کے بولے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کا دل و دماغ مختلف سوچوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے اب میں اپنی منزل کے بہت قریب ہوں۔ میں یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں مجھ سے نکاح کر لیں۔ کیا وہ سب جاننے کے بعد مجھ سے شادی کریں گے؟ کیا وہ اس بچے کو اپنائیں گے؟ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر خود کلامی کی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔